بے شکایت کے بعد بالآخر وزیراعظم عمران خان اور ان کی کابینہ نے وزارت صنعت کو پاکستان میں کار بنانے والی کمپنیز کی پیداواری صلاحیت سے متعلق تحقیقات کرنے کی ہدایت کی ہے۔ الزام یہ ہے کہ کار میکرز مارکیٹ میں طلب کے مطابق پیداواری صلاحیت میں اضافہ کرنے میں ناکام رہے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مانگ میں اضافے کی وجہ سے قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں، اور قیمتیں بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ان پر جو اون منی ہوتی ہے یا جو ان پہ پریمیم ہوتی ہے یا جو بلیک مارکیٹ ہوتی ہے وہ اس کا نہ رکنے والا سلسلہ اس وقت جاری ہے۔ چاہے سوزوکی ہو، ٹویوٹا ہو، ہونڈا ہو، اس کے علاوہ جو مقامی گاڑیاں ہیں جو اب نئے برانڈ سامنے آ رہے ہیں، جنہوں نے اب یہاں پہ یا جنہوں نے کہ اپنی اسمبلی کا آغاز کر دیا ہے یا کرنے والے ہیں، مثال کے طور پر کیا، ہونڈا ہے، جی ایم، چاگان وغیرہ، ان کی بھی بلیک عروج پر جا رہی ہے، اور ان کے ماڈلز میں بھی اس وقت ہم پریمیم دیکھ رہے ہیں۔ مختلف گاڑیوں کی پریمیم کی ادائیگی 8 لاکھ روپے تک پہنچ چکی ہے۔ اس کے ساتھ ہی پچھلے مہینے پاک سوزوکی اور انڈس موٹرز نے گاڑیوں کے مختلف ماڈل کی قیمتوں میں 1 لاکھ روپے تک کا اضافہ بھی کر دیا۔ یہ بہت دلچسپ معاملہ ہے کہ ٹویوٹا نے اور پاک سوزوکی نے اس وقت اپنی گاڑیوں کی قیمتوں میں اضافہ کیا جب دراصل پاکستان میں روپے کی قدر مضبوط ہو رہی تھی۔ گاڑیوں میں مانگ میں جو اضافہ ہوا، یقیناً یہ معاشی سرگرمی تیزی اور بینکوں کی جانب سے کم شرح سود اس کی ایک بڑی وجہ ہے۔ لوگ اب لیز پہ گاڑیاں حاصل کر رہے ہیں، آسان اقساط پہ گاڑیاں مل جاتی ہیں، اور کار فائنینسنگ جو ہے وہ اس وقت بہت بھرپور انداز میں یہ کام آگے چل رہا ہے۔ حکومت کی جانب سے استعمال شدہ گاڑیوں کی درآمد پر سخت شرائط عائد ہونے کے بعد بھی گاڑیوں کی درآمد میں واضح کمی ہوئی ہے، مگر اس خلا کو پر کرنے کے لیے لوکل انڈسٹریز نے کیپیسٹی میں اضافہ نہیں کیا، اپنی پروڈکشن میں اضافہ نہیں کیا۔ اب حکومت خریداری کے 90 دن کے اندر گاڑی کی دوبارہ فروخت پر 2 لاکھ روپے ٹیکس متعارف کرانے جا رہی ہے، جس سے اون کے یعنی کہ پریمیم کے رواج کی شاید حوصلہ شکنی میں مدد مل جائے۔ اس کے علاوہ یہ 3 اہم آٹو کمپنیز جو تقریباً 4 دہائیوں سے تقریباً 40 سال سے ملک میں اپنا کاروبار کر رہی ہیں، وہ لوکلائزیشن کی شرط پوری نہیں کر رہے، یعنی کہ ڈیلیشن پروگرام، جس کے تحت انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ پرزے تمام جو اس کے آلات یا اس سے منسلکہ معاملات ہیں وہ پاکستان میں تیار کیا جائے گا، مقامی سطح پر تیار کیے جائیں گے۔ ایسا نہیں ہو رہا، اور اب بھی 40% سے زائد پارٹس درآمد کیے جا رہے ہیں، جو کہ اپنے معاہدوں کی خلاف ورزی ہے، جس میں سر فہرست پاک سوزوکی موٹرز، انڈس موٹرز یعنی کہ ٹویوٹا موٹرز، اور ایٹلس ہونڈا موٹرز یعنی کہ ہونڈا کار بنانے والے ہیں۔ اگلے سال گاڑیوں کی ڈیمانڈ میں 17 اور 2022 میں 24% اضافے کا امکان ہے۔ موجودہ آٹو پالیسی کی مدت 30 جون 2021 کو ختم ہو رہی ہے۔ حکومت کے پاس بہتر پالیسی بنانے اور اس پر عمل درآمد کرنے اور لوکلائزیشن کو فروغ دینے کا موقع ہے، اور اس کے لیے ملک میں نئی کار بنانے والی کمپنیز آ رہی ہیں۔ امید ہے کہ کمپٹیشن کے نتیجے میں صارفین کو بالآخر فائدہ ہوگا۔ ان تمام امور پہ بات کرتے ہیں، اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مزمل اسلم، ایک آٹو سیکٹر کے بھی ایکسپرٹ ہیں اور معاشی امور کے بھی۔ بہت بہت شکریہ مزمل اسلم صاحب۔ آپ کے خیال میں جو وزیر اعظم کا اقدام ہے کہ پروب کریں، انویسٹیگیٹ کریں، لیکن سیدھی سی بات ہے جب سپلائی نہیں ہے، سپلائی کم ہے، ڈیمانڈ زیادہ ہے، تو قیمت تو بڑھے گی، اب بلیک مارکیٹنگ بھی بڑھے گی۔ یہ تو ایک بیسکس ہے نا اکنامکس کا، اور یہ اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ دیکھیں کامران بھائی، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جب ڈیمانڈ سپلائی کو ایکسیڈ کر جائے گی تو ویٹنگ پیریڈ بڑھ جائے گا، اور جتنی ویٹنگ پیریڈ گاڑی کی ڈیلیوری کا بڑھے گا اتنا ہی زیادہ اون اس مارکیٹ میں آ جائے گا۔ لیکن پرابلم یہ تھا، جیسے ابھی آپ نے اپنے اس میں ابتدائیہ میں بھی بولا کہ یہ اب حکومت ایک نیا ٹیکس لگانے جا رہی ہے کہ جو لوگ اگر بک کرا کے فوراً گاڑی بیچیں گے تو ان کو 50,000 سے 2 لاکھ کا ٹیکس لگے گا۔ یہ پرابلم ہے کہ یہ گاڑیوں کی مارکیٹ میں انویسٹر گھس چکا ہوا ہے، اور آپ کو اگر آپ ایوریج نکالیں تو 18% جو ہے سال کا، 18 سے 24% کے درمیان اگر آپ گاڑیاں بک کراتے ہیں اور ہر تیسرے چوتھے مہینے آپ کی باری آتی ہے، اور اگر آپ اون پہ بیچتے ہیں تو آپ کو جو ہے منافع آتا ہے۔ تو ایک بہت بڑا جسے کہتے ہیں پول جو ہے ان کو اپنے استعمال کے لیے نہیں چاہیے ہوتی ہے، وہ انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں۔ جب وہ انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں اور جس کو جینوئن چاہیے ہوتی ہے تو اس کی باری نہیں آتی، اور وہ بیچارہ فرسٹریٹ ہو کے پھر اون دینے میں مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ جب ہوتا ہوگا تو اس کے لیے تو ایک سسٹم کام کرتا ہوگا نا، ایک باقاعدہ ایک کارٹل ہوگا جو کہ یہ انویسٹر ہوں گے، پھر ڈیلر ہوں گے، اور پھر سم ہاؤ شاید اس میں مینوفیکچرر بھی، اسمبلر بھی انوالو ہوتا ہو، کیونکہ یہ ایسا تو نہیں ہے کہ 40 آدمی پیسے ایک جگہ اکٹھا کر لے، یا 10 آدمی یا 5 آدمی، اور وہ جتنی چاہے گاڑی بک کرا لے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، یہ بالکل کوآپریشن سے کام ہوتا ہے،
اور بلکہ آپ کو ہم نے تو سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ جب گاڑی آتی ہے تو گاڑی کے جس نے بک کرائی ہوتی ہے اور جس کو بکری ہوتی ہے کچھ پیپروں کو بھی جو ہے کمپنی کوپریٹ کر دیتی ہے نام میں، تاکہ جو گورنمنٹ ٹیکسز لگائے ہوئے ہیں وہ جو ہے گورنمنٹ کی طرف نہ جائے. ابھی بھی میرا ایک اس میں آبجیکشن ہے، یہ جو گورنمنٹ نے لگایا ہے 50,000 سے 2 لاکھ روپے، اس کے اندر بھی بہت سارے لوپ ہولز ایسے ہیں جس میں یہ جو ہے انویسٹر کو یہ ٹیکس دینا نہیں پڑے گا، اور وہ جو ہے ہو سکتا ہے کہ 3 مہینے کی پاور دے دے یا اوپن لیٹر پہ گاڑی آگے دے دے، بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی. اور دوسرا یہ ود ہولڈنگ ٹیکس ہے. یہ ٹیکس ود ہولڈ کون کرے گا؟ فرض کریں کہ اگر کسی نے گاڑی بک کی اور فوراً بھیج دی اور اس کے اوپر 50,000 روپے کا جرمانہ آیا تو وہ تو اب اس کو گاڑی مل گئی ہے تو وہ جرمانہ بھرے گا ہی نہیں. تو یہ تو کمپنی ود ہولڈ کر سکتی تھی. تو یہاں پہ بھی ایک بہت بڑا لوپ ہول ہے. جس نے بھی یہ ٹیکس ان کو ڈیزائن کر کے دیا ہے کہ اس سے شاید اون منی گر جائے گی، ان کی غلط فہمی ہے. کیا یہ حکومت دسمبر کا میں اون کہنا گرا ہے صحیح ہے کہ آپ اپنی جو کیپیسٹی ہے، جو آپ کی پروڈکشن کی جو مسئلہ ہے، اس کو بڑھائیں، اپنی لائنز میں اضافہ کریں، کیونکہ ڈیمانڈ زیادہ ہے اور ظاہر ہے کہ جب آپ اس ڈیمانڈ کو میٹ کریں گے تو یہ بلیک مارکیٹنگ اور یہ جو اون وغیرہ کے سلسلے ہیں یہ ختم ہوں گے. تو یہ ڈیمانڈ مناسب ہے حکومت کی؟ دیکھیں، حکومت کی ڈیمانڈ صحیح ہے، لیکن اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک چیز یہ ہے کہ کمپنیز نے اپنی خود سپلائز کو مینٹین کیا ہوا ہے تاکہ جو انویسٹر ہے اگر فائدہ ہوگا تو ان کو ایڈوانس پیسے ملتے ہیں. ایک تو یہ ہے. دوسرا جو آپ نے اپنے ابتدائیے میں بات کی تھی وہ بڑی انٹرسٹنگ کی تھی، ڈیلیشن والی. اب یہ کیا کرتے ہیں کہ جب ایکسچینج ریٹ اوپر نیچے ہوتا ہے تو قیمت بڑھا دیتے ہیں، اور جب قیمت بڑھا دیتے ہیں تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم مجبور ہیں کیونکہ ایکسچینج ریٹ ڈی ویلیویشن ہو گیا، ہمیں بڑھانی پڑے گی قیمت. اگر یہی چیز مقامی طور پہ تیار ہونا شروع ہو جائے اور یہاں پہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہو جائے تو یہ جو ایکسچینج ریٹ کے ہٹ ہے یہ اس طرح نہ پڑے. آپ کو جو ہے نا یہ بات دیکھنے کے لیے انڈیا جانا پڑے گا. انڈیا میں جتنی بھی کار مینوفیکچررز ہیں وہ جو ہے وہاں کے مقامی انویسٹرز اس میں پارٹنر ہیں 50% کے. یہاں پہ جو شکایت آ رہی ہے جو بڑے اسمبلرز ہیں وہ جو ہے میجورٹی شیئر ہولڈر ہیں. تو وہ کرتے کیا ہیں کہ یہاں پاکستان میں پارٹ اس لیے نہیں بناتے، وہ اپنی سسٹر کنسرن سے باہر سے پارٹ آرڈر کرتے رہتے ہیں، چاہے انجن ہے، اور اس سے یہ ٹرانسفر آف پرائسنگ ہوتی ہے. اور جو کہ ہمارے ساتھ جو ان کا عہد تھا کہ وہ یہ ڈیلیشن جو ہے کمپلیٹ ہوگی اور یہ سارے پارٹس جو ہیں یہاں بنیں گے، وہ اس کو مان نہیں رہے اور ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں. اور ایک تو جب ڈیپریشیٹ ہوا، جب قیمت بڑھائی، اس دفعہ تو جب اپریشیٹ ہوا روپیہ پھر بھی قیمت بڑھا دی انڈس موٹرز نے. اچھا، اس میں بھی آپ یہ بات تو آپ نے بالکل صحیح کی، اور اس میں بھی میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں. جو گاڑی سب سے زیادہ بکتی ہے اس کی قیمت سب سے زیادہ بڑھا دیتے ہیں. مثال کے طور پہ جو 1000 سی سی سے چھوٹی گاڑیاں 1000 سی سی کی گاڑیاں بناتے ہیں، انہوں نے ایک گاڑی انٹروڈیوس کرائی تھی 660 سی سی. اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ تھی، اس کی قیمت وہ بہت بڑھا دیتے ہیں، اور جو ان کی 20-25 لاکھ والی گاڑی جو سلو ہے اس کی قیمت نہیں بڑھاتے. تو ایک انہوں نے طریقہ کار یہ بھی دیکھا کہ جس گاڑی کا زیادہ اون ہو، جس کے ڈیمانڈ ہو، اس کی قیمت پروپورشنیٹلی نہیں بڑھاتے، اس کی قیمت اپنے حساب سے بڑھا دیتے ہیں. اور بہت بڑا جو ہے جسے کہتے ہیں کہ کنزیومر کی ویلفیئر کو نقصان پہنچتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم جو ہے اس سیگمنٹ میں ترقی نہیں کر سکے. یہ بار بار کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کبھی 1 کروڑ لوگوں کو نوکریاں دے رہی ہیں. کیسے دے سکتے ہیں 1 کروڑ لوگوں کو نوکریاں؟ آپ 2 لاکھ گاڑیاں نہیں بنا رہے. تو بالکل جو ویریفائڈ نمبر نہیں ہوتے، اور حکومت کو ہمیشہ بلیک میل اسی طرح کرتے ہیں جا کے. اچھا، اس کا کوئی روزگار ہے، یہ ہے وہ کوئی ریگولیٹر تو نہیں ہے؟ مطلب یہ جتنی مرضی آئے، جس طرح سے چاہیں اس کی اپنی ایک مونوپلی کریٹ کریں یا ایکسپلائٹ کریں، یا یہ کہ جیسے کہ ہم نے بات کی ہے کہ پارٹس اپنے اسمبل پوری پراپر اسمبلی پوری 100% نہ ہو، امپورٹ کرتے رہے، ٹرانسفر آف پرائسنگ ہوتی رہے. آفٹر آل ریاست تو حکومت بھی تو کوئی چیز ہے نا جس کو اس قسم کی پریکٹسز کو چیلنج کرنا چاہیے. کامران صاحب، اس میں جو ہے براہ راست انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ، پھر منسٹریز آف انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن، اور تیسرا کامرس. ٹرانسفر پرائسنگ کا کام ہے کامرس منسٹری کو دیکھنا، اور انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ کا کام ہے کوالٹی دیکھنا، اور منسٹریز آف انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن کا کام ہے پروڈکشن کے زیادہ سے زیادہ گاڑیاں ہوں. ان تینوں کو انٹیگریٹ ہونے کی ضرورت ہے. آپ جہاں بھی دیکھیں گے ان کی لابی بہت سٹرونگ ہے، چاہے وہ فائنانس منسٹر کی ہو، چاہے وزیر اعظم کے پاس ہو. اور یہ جاپانی کمپنی ہے، ان کے ایمبیسیڈرز جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی آپ بس یہ اس کو کریں. تو یہ ہم پچھلے 25-30 سالوں سے دیکھ رہے ہیں، اور آج پاکستان میں دنیا کی مہنگی ترین گاڑی ہے، دنیا کی میں یہ کہوں گا.
اور جتنا ہم غریب ملک ہیں اتنی مہنگی ہمیں گاڑی خریدنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے، اور اس کے بیک پہ نہ ہمیں ٹرانسپورٹ ملتی ہے. اگر ٹرانسپورٹ مل جائے لوگ گاڑیوں کو نہ پوچھیں. تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. اور ٹرانسپورٹ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک جو سازش ہے کہ ملک میں ٹرانسپورٹ نہ دیں تاکہ لوگ مجبور ہو جائیں گاڑیاں خریدنے کے. اور یہ جو ہے یہ بھی ایک انٹیگریشن ہے مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں اس میں. بہت بہت شکریہ مزمل حسن صاحب. آخر میں کہہ رہے تھے کہ چیلنج کر رہے تھے کہ پاکستان میں دنیا کی مہنگی ترین گاڑی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم نے یہ سیگمنٹ کیا کہ اس کے باوجود اس پر بھی پریمیم ہے، اس پر بھی بلیک ہے، اندھیر نگری لگتی ہے.